اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا، اس سارے مجمع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ فرمایا کہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما کر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کس نے توفیق دی بھائی؟ کتنے لوگ آنا چاہتے تھے اور کتنے لوگ نہیں آنا چاہتے تھے؟ جو آنا چاہتے تھے وہ کیوں نہیں آئے؟ اللہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ بہت سے بھی آنا چاہتے تھے، ارادہ نہیں تھا، لیکن دیکھا دیکھی آ گئے۔ وہ کیوں آ گئے؟ اللہ نے چاہ لیا، اللہ نے توفیق دے دی۔ تو یہ سارا مجمع اللہ کی توفیق سے یہاں جمع ہوا ہے۔ اللہ نے کچھ کو اور بڑھیا توفیق دی اور مزید توفیق دی کہ وہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے ان کے ساتھ کہ اللہ نے اور زیادہ توفیق دی اور ساجر دی۔ تو یہ ہمارا دو قسم کا مجمع ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، اللہ ہمارے اس نکلنے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے اور رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک جماعت ہے، ایک جماعت کا کام ہے۔ ایک جماعت ہے، ایک جماعت کا کام ہے۔ جماعت تو یہ ہے چند آدمی ایک جگہ جمع ہو جائے، اور جماعت کا کام کیا ہے؟ یہ ایک فکر ہو کر کام کرے۔ کیا ہو کر؟ ایک فکر ہو کر۔ جماعت ہے، اگر فکر بٹی ہوئی ہے، فکر الگ الگ ہے، تو جماعت تو موجود ہے مگر کام نہیں ہو رہا، اور جماعت ہے کام نہیں ہے۔ تو جماعت کا کام کیا ہے؟ یہ جماعت ایک فکر پر جمع ہو کر کام کرے۔ کیا کرے؟ جب گشت کا وقت آئے تو سب کی فکر گشت کی ہو، جب تعلیم کا فکر ہو تو سب کی فکر کیا ہو؟ ایسے ہی آدھے غسل خانے میں نہا رہے اور آدھے وضو کر رہے اور آدھے پیشاب کے لیے چلے گئے، تو وہ تو بکھر گئی فکر۔ تو کام کیا ہے بھائی جماعت کا؟ ایک فکر ہو کر کام کرے۔ سارے جن نے اس کی کوشش کرنی ہے کہ جماعت بھی جماعت رہے، وہ بھی منتشر نہ ہو جائے، وہ بھی نہ بن جائے، جماعت کو بھی جوڑے رکھنا ہے اور ہم سب کی فکروں کو بھی ایک رہنا ہے۔ یہ کام ہوگا بڑا اگر جماعت بھی جمی رہی، جماعت بھی جڑی رہی اور اس کا فکر بھی متحد رہا تو بڑا کام ہو جائے گا۔ تو اب ہم جماعت میں جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ جماعت میں جا رہے ہیں۔ تو ہم نہیں جا رہے ہیں جماعت میں، ہمارے تین دشمن بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے تین دشمن بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا انسان کا جو دشمن ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ ابھی جی نہیں چاہ رہا، بات جی میں نہیں آ رہی، تو جی میں کب آئے گی بھائی؟ جی کب چاہتا ہے؟ تو ایک تو ہمارا نفس ہے ہمارے ساتھ، ایک ہمارا شیطان ہے اور ایک ہماری بری عادتیں ہیں، کسی میں کشتی کسی میں کشتی۔ کیوں بھائی یہ تینوں ہم ساتھ جا رہے ہیں ہمارے، یا ہم اپنے گاؤں میں چھوڑ جائیں ان کو؟ بتاؤ آپ بھی بولتے رہو کہ نیند بھی نہ آئے، ذرا چوکنا ہو کے سنتے رہے۔ کیوں بھائی یہ تینوں ساتھ ہیں؟ اچھا کس کے ساتھ نہیں ہو بتاؤ؟ سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے ہمارے۔ تو اب ہماری بری عادتیں نہیں چاہیں گے کہ ہم اچھے کام کریں، شیطان نہیں چاہے گا کہ ہم اچھے کام کریں، نفس نہیں چاہے گا کہ اچھا کام کریں، اچھا کام نہ کریں۔ تو ان تینوں کا علاج بتایا ہمارے بڑوں نے، نفس کا، شیطان کا، بری عادتوں کا۔ کیا ہے؟ ان کا علاج یہ ہے میرے بھائی بزرگوں کہ جو برائی ہم سے سرزد ہو گئی اس سے تو اس کی تو اللہ سے توبہ کر دیں۔ کیا کریں؟ اللہ سے مانگ لی، سچے دل سے پکی توبہ کر لیں۔ کیسے بھائی؟ سچے دل سے، کچے دل سے نہیں، اور کچی توبہ نہیں، سچے دل سے پکی توبہ کر لیں۔ توبہ کے لیے دل کی ندامت کافی ہے۔ توبہ کے لیے دل میں ندامت آ جاوے کہ اللہ مان اور جان تو نے عطا فرمایا تھا، میں اس میں یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، تو ندامت سے گویا توبہ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے تو شرائط ہے جو گناہ کر دے اسے چھوڑ دے، جس کی کیا اس کی ندامت آ جائے، آئندہ کے لیے عہد کر دے، اس کے شرائط ہے، وہ تو بعد میں ہو جائے گی۔ مگر مختصر بات کیا ہے، جو ہو گیا اللہ اس کے دل میں ندامت ڈال دے۔ تو ہمارا دل ہمارے پاس ہے، گھر چھوڑیا ہے؟ ارے بولو ہے جی، چادر تو رہ گئی ہوگی، پیسے رہ گئے ہوں گے، کمبل رہ گیا ہوگا، دل تو ہمارے ساتھ ہے نا، یا چھوڑیا ہے؟ تو اب سچے دل سے پکی توبہ کر لو، دل ہی دل میں، آئندہ کے لیے معاملہ پھر ہو جائے گا۔ تو برائیوں سے تو انشاءاللہ جب یہ برائیاں رہیں گی نہیں تو بلائیں گے کس کو؟ ارے جب ختم ہو گئی تو برائی کا راستہ تو یوگل ہو گیا، تو اب دو دشمن رہ گئے۔ کیا ہو گئے؟
ایک کا صفایا تو ہم نے یہی کر دیا، دل صاف کر لیا، یہ چھوڑ گئے، اب دو ہر وقت ہے، نفس و شیطان، یہ ہر وقت رہیں گے بھائی۔ اس سے آسان راستہ یہ ہم لوگوں، ایک تو ہمیں مسجد کا ماحول میں زیادہ رہنا، مسجد کے ماحول میں زیادہ رہنا، عادت نہیں، ہم دیہات کے آدمی ہیں، بیٹھنے کی بھی نہیں ہے، اور مسجد میں رہنے کی تو ہے ہی نہیں، بیٹھک پہ بیٹھ جائیں گے، باغ پہ بیٹھ جائیں گے، ہوٹل پہ بیٹھ جائیں گے، مسجد میں نہیں بیٹھا جاتا، کیونکہ نفس و شیطان ہے نا، تو گدگدی کرتا رہتا ہے، اشارہ کرتا رہتا ہے دور سے، بیٹھنے نہیں دیتا، کیا ہوتا؟ مسجد میں نہیں بیٹھنے دیتا، بیٹھے رہتے ہیں، کھیتوں پر، چوپالوں پر، بیٹھکوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہاں نہیں، وہ تو شیطان کو بھاری تو مسجد میں بیٹھنا پڑتا ہے، تو وہ نفس اور شیطان ایک تو مسجد کے ماحول میں زیادہ رہیں گے، کیا رہیں گے؟ یہ مسجد کا ماحول اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مثال دیتے تھے، کیونکہ دیہات کا مجمع میوات کا مجمع ہوتا تھا ان کے حساب سے، کہ ایک مرغی اپنے انڈوں پر 21 دن بیٹھ جاتی ہے، اپنی پروں کے نیچے ان انڈوں کو لے لیتی ہے، تو اللہ 21 دن مرغی کے بیٹھنے کی وجہ سے، اس کی پر کی گرمی کی وجہ سے مردہ انڈے میں سے زندہ بچہ پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ مردہ انڈے میں سے اللہ زندہ بچہ پیدا کر دیتے ہیں۔ کیوں کیا؟ تو اللہ ہی نہیں، مگر سبب کیا بنا؟ وہ مرغی کے پر بنے۔ تو ہم فرشتوں کے پر میں رہیں گے 40 دن، 40 مہینہ، فرشتے ہماری مجلسوں پر پر بچھائیں گے، ہماری مجلسوں کو گھیر لیں گے فرشتے۔ تو جب ہم 40 دن 4 مہینہ فرشتوں کے پروں کے نیچے رہیں گے، کیا ان کے صفات ہم میں نہیں آئیں گے؟ جب مرغی کا اثر آ جاتا ہے انڈے پر، تو فرشتوں کا اثر انسان پر نہیں آئے گا؟ آئے گا، ضرور آئے گا۔ تو مسجدوں میں جتنا رہیں گے اتنا انشاءاللہ فرشتوں والے صفات آئیں گے۔ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ جو ان کو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے۔ جب صفات آئیں گے فرشتوں والے تو یہ صفت ہمیں بھی منتقل ہوگی، کیا ہوگی؟ کہ اللہ کے اوامر پورا کریں گے، نواہی سے بچیں گے۔ تو یہ ایک تو ہے مسجد کا ماحول، ایک ہے 6 نمبر کے درمیان رہنا ہے، 6 نمبر کے دائرے سے نہیں نکلنا ہے۔ کبھی ایمان بولیں گے، ایمان سیکھیں گے، کبھی نماز بولیں گے، نماز سیکھیں گے، کبھی علم بولیں گے، سیکھیں گے، ذکر بولیں گے، اخلاص، اکرام اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو ہمارا یہ وہ ہمارا یہ دائرہ ہے، اس سے نہیں نکلیں گے۔ کیا نکلیں گے؟ اگر اس سے نکلے تو پھنس جائیں گے۔ آج کل طرح طرح کے سوالات بھی ہوتے ہیں، تو ان میں ہمیں نہیں پھنسنا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، بھائی ہمیں تو ایمان سکھا دو، ایمان کیسے بنتا ہے، یا ہم سے سیکھ لو ایمان ایسے بنتا ہے، نماز ایسے صحیح ہوتی ہے۔ تو جو اتنا چوک چار دائرے میں رہیں گے تو 6 نمبر کے دائرے میں رہیں گے، 7ویں میں نہیں جائیں گے، یعنی آجا جانے میں نہیں جائیں گے، گناہوں میں نہیں جائیں گے، سیاست میں نہیں جائیں گے، کسی پر تنقید نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ 6 نمبر کے دائرے میں رہیں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ ہاں، محفوظ رہیں گے۔ تیسری بات، جو ہمارا ذمہ دار ہے اس کی بات مان کر چلیں گے۔ بات ماننا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے اشارے پر چلیں گے۔ جیسے امام اشارہ کرتا ہے اللہ اکبر، یعنی کہتا ہے ہاتھ باندھ لو، کیا کہتا ہے امام؟ اشارہ سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تکبیر ہاتھ اٹھا کر باندھنے کی ہے۔ اور دوسری تکبیر جب کہتا ہے امام، کیا کہتا ہے؟ رکوع کر لو، اٹھ جاؤ، تو اللہ اکبر کہتا ہے۔ اس کے اشارے سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ رکوع کر رہا ہے۔ تو امیر صاحب کی ذمہ داری بات نہیں، ان کے تو اشاروں پر ہمیں چلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اشاروں پر نہیں، منشا پر چلنا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی منشا پہچان کر چلتے تھے۔ ایک آدمی آیا کچھ اوڑھ رکھا تھا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ بس اتنا ہی پوچھا۔ تو وہ ایسا کپڑا تھا کہ مردوں کے لیے مناسب نہیں تھا، تو انہوں نے اتنا ہی پوچھا، جا کے چولہے میں جلا دیا۔ کسی اللہ کے نبی کو معلوم ہو نہیں، کسی عورت کو دے دیتے، اس میں کیا بات؟ ایک آدمی ایک طرف گزر ہو رہا تھا، معلوم ہوا کہ یہ قبہ کس نے بنایا ہے، یہ تو یہ کہ فلاں صحابی کا، بس اتنا پوچھا۔ صحابی کو جب معلوم ہوا تو قبہ ڈال دیا۔ اگر نبی کے منشا کی خلاف نہیں کرنا ہے تو میرے بھائی بزرگوں، ذمہ دار کی بات نہیں، بلکہ اشارے اور منشا پر ہمیں چلنا آ گیا تو انشاءاللہ میرا پار ہو جائے۔ اصل مقصود ذمہ دار کی منوانی نہیں ہے، اصل تو اللہ رسول کی ہی مانگنی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ مگر یہ ذمہ دار ذریعہ بنے گا اللہ کی بات ماننے کا،
رسول کی بات ماننے کا ذریعہ بنائے. جب تک وہ اللہ رسول کی بات پر چل رہا ہے، جب تک ہی اس کی اطاعت ہے. اگر وہی امیر وہی ذمہ دار کسی نافرمانی بات پر آمادہ کرے گا تو نہیں چلیں گے. ہم تو آپ کی بات اس لیے مان رہے ہیں کہ اللہ رسول کا راستہ ہے، اس کے مخلوق کی اطاعت ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ تین ماحول، تین چیزیں ہیں: مسجد کا ماحول، ذمہ دار کی بات مان کر کرنا، اور 6 نمبر کی پابندی کرنا، اسی کے اندر رہنا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے. اب ہم اللہ کے راستے میں نکل کر موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے، جس پہ سب سے زیادہ وقت لگانا ہے، وہ ہے دعوت اللہ. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. کیا ہے؟ یہ ہر آدمی کا وظیفہ ہے، ہر آدمی کا کام ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، انفرادی طور سے بھی بلانا، اجتماعی طور سے بھی بلانا، خصوصی طور سے بھی بلانا، عمومی طور سے بھی بلانا. ہر طرح سے ہمیں دعوت دینی سیکھنی ہے. یعنی ابھی ہم نئے ہیں، 2-3 دن ممکن ہے نہ آئے، لیکن یہ تو بھی پورے ضلع میں دعوت دینا ہے نہ سیکھے. 10 دن کے بعد 2 دن کے بعد ہر آدمی دعوت دے رہے، چاہے وہ پڑھا ہے چاہے وہ بے پڑھا ہے، چاہے وہ جو بھی ہے. دعوت ہم سب کا وظیفہ ہے. اس راستے میں نکل کر سب دعوت دیں گے. انفرادی دعوت کا موقع ہے، انفرادی دیں گے. اجتماعی دعوت کا ہے، اجتماعی دیں گے. خصوصی دعوت کا موقع ہے، خصوصی دیں گے. عمومی دعوت کا موقع ہے تو عمومی. ان 4 کاموں میں سب سے دعوت اللہ میں سب سے زیادہ وقت لگانا ہے. اب اس سے جو وقت بچے گا ہمارا، وہ ہے تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا. کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام کیا ہے بھائی؟ سیکھنا سکھانا. دین کو سیکھنا بھی ہے اور دین کو سکھانا بھی ہے. ایک ہے پڑھنا پڑھانا. کیا ہے؟ دین کو پڑھنا پڑھانا. کامیابی جو ملے گی، آخرت جو بنے گی، وہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں بنے گی، وہ سیکھنے سکھانے سے بنے گی، دین پر چلنے سے بنے گی. آخرت کیسے بنے گی؟ دین پر چلنے سے بنے گی میرے بھائی بزرگوں. اس لیے دین کو سیکھنا پڑے گا چلنے کے لیے. تو سیکھنا سکھانا دین کی سیکھنے سکھانے کی آسان ترتیب ہے. جو دین میں ہم سے بڑے ہیں ان سے دین سیکھنا ہے، اور جو دین میں ہم سے نیچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو سکھانا ہے. یہ 2 ذمہ داریاں ہیں، سیکھنا اوپر والوں سے اور سکھانا نیچے والوں کو. اس میں کوئی جو اوپر ہم سے دینوں سے سیکھتے رہے اور نیچے والوں کو سکھاتے رہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. سیکھنے سکھانے میں الاہم فالاہم ہے. جس چیز کا دین میں کرنا ضروری ہے پہلے اسے سیکھو. تو دین میں ایمان کے بعد سب سے ضروری کیا چیز ہے؟ ارے بولو، آپ بھی بولتے رہو نا. نماز ہے. اب نماز میں کیا کیا ضروری ہے؟ جیسے سورہ فاتحہ ہے، التحیات ہے، دعا درود ہے. یہ بتائیے علماء کرام، یہ تو جس کا پہلے پڑھنا ضروری ہے اس کا پہلے سیکھنا ضروری ہے. الاہم فالاہم. تو میں قاعدہ آپ کو بتا دوں، نماز میں جس چیز کا پڑھنا فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، اور جس چیز کا پڑھنا واجب ہے اس کا سیکھنا بھی واجب ہے. جس چیز کا پڑھنا سنت ہے اس کا سیکھنا بھی سنت ہے. جس چیز کا پڑھنا مستحب ہے اس کا سیکھنا بھی مستحب ہے. تو الاہم فالاہم. اب نماز سب سے ضروری چیز ہے. نماز میں اپنے پہلے نمازیوں کو دیکھ بھائی، اس کی التحیات ٹھیک ہے، نہیں سورہ فاتحہ چند سورت ہے، دعائیں قنوت پہلے یہ سکھاؤ. دعائیں 6 نمبر اور سورت مزید وہ بعد میں کریں گے، پہلے یہ فرض تو ادا ہو جائے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا نام الحسن صاحب نے جب یہ اندازہ کیا جماعت کے چلے میں نماز بھی صحیح نہیں ہوتی، تو امیروں کو، ذمہ داروں کو الگ بٹھا کر ان کو یہ باتیں سمجھائی جاتی تھی. یہ کہا کہ امیر ذمہ دار اس بات کا فکر لے لے کہ 40 دن میں میرے ساتھیوں کی نماز کو درست ہو جائے، سورہ فاتحہ، تحیات، دعائیں قنوت وغیرہ یہ تو کم سے کم صحیح ہو جائے. بے پڑھا سے بے پڑھا آدمی بھی، ارے یہ وکیل بول پڑھاتے نہیں، ایسی گواہی دینی ہے، ایسا کرنا ہے، تو بے پڑھا سے بے پڑھا سیکھ لیتا نہیں کیا. ارے سورہ فاتحہ میں 7 دن تو آئے تھے، 7 دن میں تو ٹھیک ہو جائے گی. ایسی اور چند صورت ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، سیکھنے میں الاہم پہلا ہے جی. جو سیکھنا ضروری ہے تو اس کا سیکھنا سکھانا کریں گے، اور بھی چیزیں سیکھیں گے ماشاءاللہ. تو سیکھنا سکھانے کا اہتمام کرنا ہے. بعض ذمہ دار ساتھی سکھاتے ہی سکھاتے رہتے ہیں، سیکھنے کا موقع نہیں ملتا. بھائی انہیں سیکھنا چاہیے، کتاب سے سیکھیں یا بڑے عالم سے سیکھیں.
اور بعض آدمی تو دونوں کام کرنے ہیں، ہر آدمی کو سیکھنا بھی ہے اور ہر آدمی کو سکھانا بھی ہے، اس کی عادت ڈالنی ہے۔ اور تیسری ڈالنی عبادت ہے، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم اور عبادت۔ کیا کرنا؟ اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو تیسرا جو ہمارا وقت لگے گا وہ عبادت پر لگے گا۔ کس پر لگے گا؟ عبادتیں مالی اور جانی ہیں، عبادتیں مالی اور جانی ہیں، ان میں اہم عبادت نماز ہے۔ تو 5 وقت کی فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، صف اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس فرصت میں بھی اگر ہم نے جماعت کی نماز چھوڑ دی یا تکبیر اولیٰ نکل گئی یا صف اولیٰ نکل گئی، پھر گھر کا آگے کیسے کر لیں گے بھائی؟ تو یہ فرصت کا موقع ہے، نماز میں 5 وقت کی فرض نمازوں کا اہتمام کرو۔ کیا کرو؟ اہتمام کہتے ہیں پہلے سے تیاری کرنا۔ اذان اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ابھی ہریانہ میں الیکشن کا دور چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ ابھی اعلان نہیں ہوا، یعنی اذان نہیں ہوئی۔ کیا ہوئی؟ اذان نہیں ہوئی، ابھی اعلان نہیں ہوا، تیاری ہے۔ ہر بیٹھک پہ دیکھو 25-30 بیٹھے، ہر بیٹھک پہ 25-30 بیٹھے۔ اچھا، نماز کے اذان ہو بھی گئی ہے نماز کے لیے اور اس کی تیاری نہیں ہو رہی۔ کیا ہو رہی؟ تو ابھی سے اہتمام ہو رہا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں 5 وقت کی فرض نمازوں کا اہتمام سے کرنا ہے، اور 4 وقت کے نوافل ہیں، اشراق، چاش، ابابین، تہجد، ہو سکے تو سب کا اہتمام کرو، الگ الگ برکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی نوافل ہیں، صلاۃ السفر ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الشکر ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ التسبیح ہے۔ یہ ساری عبادتیں میرے بھائی بزرگ، یہ چند عبادتیں نہیں ہیں، 24 گھنٹے کی عبادت ہے، تو ان کا بھی اہتمام کرو۔ سفر سے پہلے سفر کی 2 رکعت پڑھو، صلاۃ الحاجہ پڑھو، صلاۃ الشکر پڑھو، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ تو ہماری یہ تو جانی عبادتیں ہیں، مالی بھی عبادتیں ہیں، تو ان کا صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کرو۔ فضائل ذکر کے اخیر میں صلاۃ التسبیح کی ترتیب لکھی ہوئی ہے، تو جب اتنا نمبر آتا ہے یا کسی چلے میں آتا ہے تو پہنچتے نہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ وہ ساتھی ذمہ دار پہلے فضائل ذکر کے اخیر سے تھوڑی سی صلاۃ التسبیح کی ترتیب بتا دیں گے، وہ سنا دیں گے، تاکہ جس کو اللہ توفیق دیں گے، شوق دیں گے، وہ پڑھ لے گا، موقع پائے گا۔ رات بڑی بڑی ہے تو یہ عبادتوں میں لگانا ہے۔ کیا لگانا؟ قرآن پاک کی تلاوت، یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ تو جو بھائی پڑھے ہوئے ہیں، معمول بنا کر قرآن پاک کی تلاوت کرو، 1 پارہ، پونا پارہ، سوا پارہ، جو پڑھے وہ نہیں ہو، جتنی دیر 1 پارے کی تلاوت ہوتی ہے اتنی دیر سیکھنے میں لگائیں، چاہے وہ مقام پر ہے چاہے باہر ہے، سب اس کا اہتمام کریں کہ بھائی ہم 1 پارہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے، پونا سوا پارہ۔ جو پڑھے وہ نہیں ہے وہ تھوڑی دیر سیکھنے میں وقت لگائیں گے۔ اتنا قرآن پاک کا سیکھنا اور جاننا ضروری ہے جس سے نماز درست ہو جائے۔ اتنا آدمی سیکھنے سے پہلے مر گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا تو قیامت کے دن اسے مجرموں میں اٹھایا جائے گا اور اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پڑھے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، اللہ کا ذکر کریں، جیسے ہمارے مولانا نے کہا کہ مشروط دعائیں یہ بھی ذکر ہے۔ کیا جی؟ مشروط دعائیں یہ بھی ذکر ہے، صبح شام کی تسبیح پڑھنا یہ بھی ذکر ہے۔ کسی شیخ سے ہم مرید ہیں، کسی بزرگ نے کوئی وظیفہ بتا رکھا ہے، اس کے معمولات کو پورا کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ کیا جی؟ ان کو بھی ہم پورا کریں گے، تسبیحات کو بھی ہم پڑھیں گے، مشروط دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے، یہ بھی ذکر ہے۔ کیا مانگیں گے؟ لمبی لمبی دعا۔ کیسی بھائی؟ لمبی لمبی دعا مانگیں گے تو یہ بھی ذکر ہوگا۔ ایک بزرگ سے میں نے سنا کہ ہمارے نبی ایسی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا۔ کیا جاتا تھا؟ ہم کم سے کم اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگے کہ یہ ہمارے ہاتھ دکھنے لگے تو اللہ کو ترس آ جائے گا۔ اب تو دعا کیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ہو گئی۔ تو ارے میرے بھائی بزرگوں، جب اللہ ہی سے نہیں مانگیں گے تو کیا کریں گے؟ تو یہ سارا خاکہ بندوں کی خوشامد کرنے کا ہے اور دعا اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے۔ تو اللہ کے سامنے کالی کالی راتوں میں گرم گرم آنسو بہائیں گے، کالی کالی راتوں میں گرم گرم آنسو بہا کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں گے۔
یہ سارا عبادت میں داخل ہے۔ اب چوتھا کام کیا ہے بھائی؟ ارے آپ حضرات تو نکلتے رہتے ہو، دعوت اللہ ہے اور تعلیم و تعلم ہے اور عبادت ہے، اب کیا رہ گیا؟ خدمت۔ کیا رہ گیا؟ خدمت رہ گئی۔ خدمت میرے بھائی بہنوں کا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور بندے بھی خوش ہوتے ہیں۔ خدمت کیسا عمل ہے؟ اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ عبادت سے کیا ملتی ہے؟ ارے جنت، اور خدمت سے خدا ملتے ہیں، مشہور بات ہے۔ تو خدمت ایک ایسا عمل ہے کہ وہ اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اس سے اور بندے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ خدمت کرنے سے نفس دبتا ہے اور شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے، اور خدمت لینے سے نفس ابھرتا ہے، وہ میری خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس راستے میں خدمت کرنی ہے، خدمت نہیں کروانی، اور بگڑ کر آ جائیں گے، یہ لاؤ یہ لاؤ یہ کرو یہ کرو۔ ارے اتنے تو گھر پہ بھی حکم نہیں چلاتے تھے، بیوی بھی نہیں مانتی، بچے بھی نہیں مانتی تھی، اتنی ہاتھ چلا رہے۔ تو ہمیں خدمت کرنی ہے، خدمت لینی نہیں ہے۔ اس راستے میں ترغیب کیا دی جا رہی؟ ہر آدمی کچھ نہ کچھ خدمت کرے۔ ایک خدمت کا راستہ یہ ہے کہ اپنی خدمت خود کر لے، دوسرے سے خدمت نہ دے، اپنی خدمت خود کر لے۔ بوجھ پڑے گا اس پر، ہم گھر پہ رہ کر خدمت لینے کے عادی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ہمارے چھوٹے ہیں، بھائی پانی لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ۔ اس کی عادت کو ختم کرنا ہے، اپنا کام خود کرنا ہے، اپنا کام خود کرنا ہے، اس کی عادت ڈالیں۔ پھر ہمارا جو ذمہ دار ہے اس کی خدمت کریں، جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی خدمت کریں، جو کوئی ہمیں ایسا قابل محتاج، قابل خدمت ملے محتاج، اس کی خدمت اٹھا دیں۔ خدمت کے لئے ہاتھ پیر دبانے نہیں ہیں اور دبانے بھی نہیں ہیں کسی کے، کیا کریں؟ خدمت کے تو بہت راستے ہیں، کسی کا بستر لپیٹ دیا، کسی کو پانی لا کے پلا دیا، کسی کو گرم پانی لا کے رکھ دیا۔ تو ہر آدمی کا اندر یہ جذبہ ہو کہ مجھے خدمت کرنی ہے، کم سے کم اپنی خدمت خود کرنے ذمہ داری کی۔ تو ان چار کاموں میں میرے بھائی بزرگوں ہمیں زیادہ وقت لگانا ہے۔ کیا کرنا؟ چار چیزیں سمجھ میں آگے میں چار چیزیں ایسی ہیں جن میں بقدر وقت اور وقت لگانا ہے۔ بھائی کھانا پینا ہے، ہمارا وہ ہے، لیٹنا بیٹھنا ہے، سونا جاگنا ہے، نہانا دھونا ہے، ان میں بقدر ضرورت وقت لگانا ہے، زیادہ نہ لگے۔ سونے میں کم وقت لگاؤں، لیکن بھائی اور چیزوں کی تو مجھے معلوم نہیں۔ تبلیغ میں سونے کی مقدار بڑھ جاتی ہے، گھر سے زیادہ سوتے ہیں، جو کو ابھی بھی نیند آ رہی ہے، کیا رہی یہ سونے کا وقت ہے تو کھیت پہ سو رہا ہے اس وقت، مگر یہاں سو رہے ہیں۔ تعلیم میں بھی نیند آ رہی ہے، صبح کے بیان میں بھی نیند آ رہی ہے، رات کے بیان میں بھی نیند آ رہی ہے، سونے کے وقت بھی سو رہے ہیں۔ آخر نیند کا کوئی ٹھکانا بھی تو ہوگا، جس سے کم کرنے کو کہا جا رہا وہی زیادہ ہو رہی ہے۔ کھانے میں کتنا وقت؟ سب سے زیادہ وقت کھانے میں لگ رہا ہے۔ ناشتہ یعنی مد کے ساتھ، یعنی ناشتہ تو 2 بسکٹ کھا لی، چائے پی، ناشتہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ناشتے میں لگ رہا ہے، پھر کھانے کا تو ٹھکانا ہی نہیں ہے، پھر شام کو تو ہی۔ اس لیے ان میں بقدر وقت ضرورت لگانا ہے، کم لگانا ہے۔ اور بھائی چند چیزیں ایسی ہیں ان میں بالکل نہیں لگانا، نہ زبان سے سوال کرنا ہے، نہ دل سے سوال کرنا ہے، اور نہ کسی کی اجازت کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا ہے، اور نہ اسراف کرنا ہے، مال اور جان کا اسراف نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے۔ تو ان چیزوں کا انشاءاللہ احتیاط کریں گے تو پابندی ہوگی۔ تو بھائی ٹھیک ہے، سمجھ میں آگے بات؟ اچھا اتنی بات یاد ہو گئی ہو، سمجھ گئی ہو تو میں آگے چلوں، ورنہ اسی کو دوبارہ کہوں تو بھائی سمجھ نہیں نا بات، کیونکہ چلے بھر زندگی بھر کرنی ہے، اس لیے سمجھنی ہے۔ اب میرے بھائی بزرگوں یہ ہمارا سفر شروع ہوگا، یہاں دعا ہو جائے گی، ہمارا سفر شروع ہو گیا، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، اس کی ساری معلومات آپ کو ہو جائیں گی، کر لی جائیں گی۔ تو ہمارا یہاں سے جہاں تک ہمیں بھیجا جائے گا ہمارا سفر ہوگا۔ یہ سفر 3 حال سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ سواری کا سفر ہے اور اکٹھا بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے تو تعلیم کریں، اس کا موقع نہیں ہے تو 2 سیکھنے سکھانے میں لگاویں، اس کا موقع نہیں ہے تو ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں، درود شریف میں اپنے آپ کو مشغول لے کر جائیں۔ اس سفر میں، اس ریل میں، بس میں بہت سے لوگ سفر کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارے نام میں فرق ہے۔ بھائی جماعت جا رہی ہے، بھائی جماعت آئی ہے، بھائی جماعت بیٹھی ہے، تو ہمارے کام میں بھی تو فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے سفر عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے جیسے نام میں فرق ہے، کام میں بھی فرق ہونا چاہیے۔
تو ان تین کاموں میں سے کسی ایک کام کرنا ہے. اجتماعی تعلیم کا موقع مل جائے یا دو دو کی جوڑی بنا کے سیکھنے سکھانا یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم اپنا سفر پورا کریں. بستی میں جانے سے پہلے دعا مانگنی ہے. کیا کرنا؟ ہاں، یہ سواری کی سنت ہے اور وہ سب. تو دعا کیوں مانگنی ہے؟ اللہ کی جناب میں اپنی کمزوری اور ضعف کو رکھ کر اللہ سے اللہ کی مدد مانگنی ہے. بستی میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگنی ہے. کیوں؟ ہم کمزور ہیں، ہم سے تو کچھ ہو نہیں سکتا، نہ ہماری تقریر سے، نہ ہماری کوشش سے، نہ ہماری محنت سے. کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. تو اللہ سے اللہ کی مدد لے کر پھر ہم بستی میں داخل ہوں گے. اگر اللہ کی مدد آ گئی ٹوٹی پھوٹی جماعت سے بھی کام ہو جائے گا، اور اللہ کی مدد نہ آئی تو چاہے کتنی اچھی جماعت ہو نہیں ہو سکے گا. تو دعا مانگنے کا مقصد ہے اللہ سے اللہ کی مدد کو لے کر پھر داخل ہوں گے. پھر اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے، زبان پر ذکر، آپ کی حفاظت کرتے ہوئے مسجد میں جائیں. آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور بھائی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اتنی آنکھ نیچے نہ ہو جاوے کہ جان کو خطرہ ہو جاوے، کہیں ٹکرا جاوے، اور اتنی اونچی نہ ہو جائے کہ ایمان کو خطرہ ہو جاوے. دونوں کو بچانا ہے، ایمان کو بھی بچانا ہے اور جان کو بھی بچانا ہے. تو اوپر بالکل کر لی جب بھی خطرہ ہے، بالکل نیچے کر لی. اب دیکھو آگ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یعنی آدمی یہیں بیٹھے بیٹھے گناہ کر لیتا ہے، آگ ادھر گئی گناہ ہو گیا. تو آنکھ کی حفاظت کرنی ہے اور جان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اس لیے ڈرنا نہیں. ایسے چار اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسجد میں ہم پہنچیں گے. مسجد میں سامان کو ایک طرف اچھی طرح رکھ دیں، مسجد سے بہتر ہے. باہر کی جگہ ہو تو نہیں، مسجد میں طریقے سے رکھیں. وضو ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھیں. وضو نہیں ہے تو اس سے فارغ ہو کر سب 2 رکعت تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی. موقع ہو 4 رکعت 2 کر کے الگ الگ پڑھ لو. موقع کم ہو تو دونوں کی نیت ایک ہی اس میں کر لو. تو دونوں کی نیت ایک میں کر لو. میں نے تعلیم سے سنا کہ نوافل میں کئی وقت میں ایک وقت کی نیت ہو جاتی ہے. مثلا آپ پہنچے، تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی ہو گئی. اگر اشراق کا وقت ہے، چارج کا وقت ہے، تو وہ بھی اس میں ملا دو. کیا کر لو؟ تو وہ کئی نفلوں کو کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، مشورہ نفل پڑھ کر دعا مانگو انفرادی، اور پھر مشورے کے لیے جمع ہو جاؤ. مشورے سے پہلے تھوڑا سا مذاکرہ کر لو. ہم اس بستی میں آئے ہیں تو ہمیں ان کو 3 محنتیں کرنی ہیں. کتنی بھائی؟ ایک اپنے اوپر کرنی ہے اور 2 بستی والوں پر کرنی ہے. ایک محنت کیونکہ ہمارے اوپر ہو گئی ہے کہ ہم نکل کر آ گئے ہیں. اب ایک محنت ہمیں اپنے اوپر یہ کرنی ہے کہ 24 گھنٹہ ہم اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں گے. اور 2 بستی والوں پر کرنی ہے. ایک ان کو نکالنے کی محنت ہے اور ایک ان کو اعمال میں لگانے کی محنت ہے. کوشش کریں ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے. نہ نکلے تو ایک مسجد سے ایک جماعت نکل جائے. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے، جماعتیں یہ نیت لے کے جاویں اس چلے میں کم سے کم 2 چلے کی جماعت نکالنی ہے. آج نیت بھی لے کے نہیں جاتے، کوشش بھی نہیں کرتے، وقت گزاری ہو رہی ہے. چلہ ہو جائے گا، چلہ گزر جائے گی. جماعتوں کے نکالنے کی فکر نہیں کرے گی. اور جماعتوں کے نکلنے کی فکر وہ کرے گا جو روزانہ 5 گشت کرے گا. کتنے؟ 5 گشت. بیٹھے بیٹھے دعا سے نہیں نکل جائے گی جماعت ہے جی. ورنہ تو سارے کام ہو جاتے. نہیں، اس کے لیے خصوصی گشت بھی کرنا پڑے گا، عمومی گشت بھی کرنا پڑے گا، تعلیمی گشت بھی کرنا پڑے گا، اور تشکیلی گشت بھی کرنا پڑے گا، اور تحصیلی گشت بھی کرنا پڑے گا. تشکیلی کریں گے تو اصولی بھی ہوگا. جب تشکیلی نہیں کریں گے، یا 3 گشت عام طور سے جماعتیں کر لیتی ہیں، تعلیمی گشت ہو گیا، خصوصی ہو گیا، عمومی ہو گیا، 2 میں کمی رہ جاتی ہے. گھر جا کر تشکیلی گشت کرنا ہے. ایک آدمی کے بعد تشکیل کرنی ہے. 3 دن کی بھی کرو، چلے کی بھی کرو، 3 چلے کی بھی کرو جی. اور گھر جا کر یہ محنت کرو. جب نام آ جائیں گے تو بھائی وہ خود نہیں آ جائیں گے. ان کو تو لانا پڑے گا، اور کئی بار لانا پڑے گا ہے جی. کئی بار لانا پڑے گا تو وہ تحصیلی گشت ہوگا. تو جو جماعت یہ 5 گشت کرے گی انشاءاللہ وہ نقل جماعت نکال دے گی. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ نقل جماعت نکالیں گے. کیا کریں گے بھائی؟ نقل جماعتیں نکالیں گے. پھر یہ ہے جی اپنی تعلیم وغیرہ کرے گی. تعلیم میں 3 چیزیں ہیں. قرآن پاک کا سیکھنے سکھانے کا حلقہ، سننے سنانے کا نہیں ہے بھائی. ایک رواج چل گیا ہے سننے سنانے کا. 10 سورت
پڑھ لو 5 صورتیں پڑھ لو 8 صورتیں نہیں، سیکھنا سکھانا ہے. سیکھنے سکھانے کی شکل ہوگی حلقے میں چند آدمی بیٹھیں گے، جس بھائی کی جس حلقے میں پہلی غلطی آ جائے یہ اس کا سبق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کسی بھائی کی الحمدللہ رب العالمین میں کوئی اونچ نیچ ہے تو پہلے یہی صحیح کراؤ. کیا کرو؟ پھر الرحمن الرحیم پھر یہ صحیح کراؤ. جس حلقے میں جس بھائی کی پہلی غلطی آ جائے وہ اس کا سبق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو سیکھ لیں. اور بھائی وہ فضائل کی وہ کتابیں جو ہمارے بڑوں نے متعین کی ہیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا سننا اور 6 نمبر کا آپس میں مذاکرہ کرنا، یہ ہماری تعلیم ہوگی. ظہر کی مجلس میں عام طور سے پہلی ملاقات ہوتی ہے تو ہمارے میاں جی محراب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے جو مسجد میں طبقہ آیا ہے، جو مسلمان آئے ہیں، یہ اذان سن کر جو طبقہ آ گیا ہے یہ اس بستی کا دیندار طبقہ ہے. کیا ہے بھائی؟ جو خود آیا ہے اذان سنتے آیا تو یہ کیا ہے؟ دیندار طبقہ ہے. ظہر کے بعد یا جب بھی پہلی مجلس ہو تھوڑی سی اسے دین کی بات کرو. دینداروں سے کس کی بات کرو؟ دین کی بات کرو. صحابہ کے دینی واقعات قربانی سمجھاؤ اور دین کی بات کر کر اپنی نصرت کے لیے تیار کرو کہ جب اب سے لے کر جب تک ہم آپ کی مسجد میں رہیں گے نا، 1 دن کو ہو مت 2 دن کو ہو مت چلہ کو ہو مت 3 چلہ، کیا کہو بھائی؟ اب سے لے کر جب تک ہم آپ کی بستی میں رہیں گے کون کون ہمارا ساتھ دیں گے. ایک دو بھائی تیار ہو جاتے ہیں، سب کریں گے، سب تیار ہے یہ مت پوچھو، ایک ایک کا نام پوچھو. جیسے چلے میں 3 چلے میں آپ کا کیا نام ہے بھائی، آپ کا کیا نام ہے. جب وہ دینے میں 2-4 نام آ جائیں تو تھوڑی سی قربانی کی صفت پر بیان کرو. بھائی دیکھو دین کے لیے ہم بھی قربانی دے کر آئے ہیں اور یہ بھائی بھی کاروباری ہے، انہوں نے بھی دے دی، آپ بھی ارادہ کر لو، دنیا کا کام آگے پیچھے کر لو. تو قربانی کی صفت پر ان کو آمادہ کرو اور پھر ان کو آگے کر لو. پھر تعلیم شروع کر دو. آپ مت یہ کہو بھائی جو جانا چاہے چلا جائے، خیر وہ جو جانا چاہے گا خود چلا جائے گا. جب تعلیم کر کے ان کو روک لو پھر ان کو الگ لے کر پھر دین کا حال معلوم کرو. مسجد کا کیا کرو بھائی؟ دین کا حال ہے، نمازیوں کا، تلاوت کا، درس کا، 3 چلے کی جماعت کب گئی تھی، چلے کی جماعت گئی تھی. اب ان سے حال معلوم کر کر پھر محنت شروع کر دو. کیا کرو؟ جب تک آپ کو بستی کے دینی حال معلوم نہیں ہوگا تو آپ دین کا کام کیسے کریں گے، محنت کیسے کریں گے. چلنے کے کن کون تیار ہے، 3 دن کے لیے کون کون تیار ہے، تو ان سے حال معلوم کر کر پھر محنت شروع کرو. ملاقاتوں کی جوڑی بناؤ، 2 آدمی یہاں جائیں گے 2 یہاں جائیں گے، ملاقاتیں کریں گے، دعوت دیں گے شام کی بھی. اور اسی مجلس میں عمومی گشت کا مشورہ کر لو. کیا کرو کہ بھائی مشورہ عمومی گشت کب ہوگا، جو بھی سب کی رائے پر اتفاق ہو جائے، کوئی عصر کے بعد کہے گا، کوئی مغرب بعد کہے گا، جو بھی طے ہو جائے تو اس سارے مجمع کو بھائی اتنے وقت کی تو سب نیت کر دو کہ عصر کی نماز میں اگر گشت ہے بعد میں تو عصر سے لے کر مغرب کے بعد جب تک بات ختم نہ ہو جائے اتنا تک تو سب ارادہ کر لو اور جا کر دوسروں کو دعوت دینا. تو اس خیر میں سب کو شامل کر لو، جتنے بھی نمازی ہیں، جتنے بھی دیندار ہیں، سب نیت کے درجے میں یا کسی محنت کے درجے میں بھائی آپ اوروں کو بھی لے کر آنا عصر میں یا مغرب میں، تو سب کو اس خیر میں شامل کر لو تو انشاءاللہ خیر وجود میں آ جائے گی. تو پہلی مجلس میں یہ بات کرنی ہے. پھر عمومی گشت بھی کرنے ہیں، خصوصی گشت بھی کرنے ہیں اور تعلیمی گشت بھی کرنے ہیں. عصر کے بعد اگر گشت نہیں ہے تو فضائل ذکر بیان کرنے ہیں، ذکر پورا کرانا ہے. اگر گشت ہے تو فضائل گشت بیان کرنے ہیں. پھر اس کے جماعتوں کے آداب بتا کر کرنا ہے اور عمومی گشت کر کر سب بھائیوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنی ہے. عمومی بات جو ہوگی وہ 6 نمبر کے درمیان میں ہوگی. یہ ہمارے جو ساتھی ہیں نماز کو بے شک پہلی صف میں پڑھیں مگر سنتیں الگ الگ پڑھیں، پیچھے پڑھیں اور پھر بکھر کر مجمع میں بیٹھیں. ہمارے قاری ظہیر صاحب یہ فرماتے تھے جب جماعت ہوتی ہے نا تو گاؤں کے آدمی سلام پھیرتے یوں دیکھتے ہیں، پیچھے جماعت والے تو نہیں ہیں، پیچھے ہاں اگر نہیں ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں جانے کے لیے، بھاگنے کے لیے. تو اگر اٹھ گیا کوئی آدمی تو بٹھانا مشکل ہے اس کا، اور اگر جوتے ہاتھ میں لے لیے تب تو گھوڑے پہ سوار ہو گیا ہو، کیا اب تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، کیا آئے گا. تو اس سے پہلے سلام پھیرتے ہی بھائی ذرا آگے ہو جاؤ، بھائی ذرا آگے ہو جاؤ. اٹھنا ہے تو پھر بیٹھنا مشکل ہے. تو ہم مختصر سنتیں پڑھیں، بکھر پر پڑھیں اور مجمع میں بکھر کر بیٹھیں. کیا پڑھیں؟ آپ جو اللہ کے راستے میں نکل کر گئے ہو آپ کی مثال ایسی ہے جیسے جلے ہوئے کوئلے، اور وہ بستی والوں کی مثال ایسی ہے جیسے بجھے ہوئے کوئلے. تو جب آپ کے ساتھ وہ بیٹھیں گے ایک کے ساتھ 2 3 4 اور یہ جو بیان کر رہا ہے
یہ گویا ہوا دے رہا ہے. جیسے انگیٹھی میں جلے ہوئے کوئلے میں رکھ دو اور بغیر جلے گی اور تھوڑی سی پنکھے سے ہوا کرو تو سب کیا ہوتے ہیں؟ سب جل جاتے ہیں, سب میں آگ لگ جاتی ہے. تو ہم بکھر کر بیٹھیں گے تو ایک ایک کے پاس دو دو تین تین بیٹھیں گے اور یہ ہوا دے رہا ہے بیان کرنے والا, بات چیت کرنے والا, اور پھر تشکیل ہوگی تو ہم سب میں وہ بات جذبات پیدا ہو جائیں گے. بولو بھائی, بولو بھائی, ایک ایک کے ہاتھ پر رکھ کر تو اس طرح تشکیل ہوگی میرے بھائی بزرگوں. اور پھر یہ سارے کام کر کر اور جو آداب وغیرہ ہیں سب بیان کر کر, کیونکہ وقت کم ہے, رات کو جلدی سو اور صبح جلدی اٹھو. اسلامی رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے اور انگریزی رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ اب سب انگریز بن گئے, ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں. کیا سوتے ہیں؟ ہاں, اسلامی رات جلدی سونے کی ہے. اللہ کے نبی جلدی سوتے تھے, جلدی اٹھتے تھے, اور انگریز دیر سے سوئیں گے تو دیر سے اٹھیں گے. اگر یہ ہمارے جوان ہیں نا, ان کے پاس تو جگانے والے ہر وقت موجود ہیں. ہلو ہلو کیا ہے, وہ چادر میں اوڑھ کے دیکھیں گے, امیر صاحب ٹوکیں گے تو باہر چلے جائیں گے. یہ سونے ہی نہیں دیتا رات کو. کیا کرتا ہے؟ اب صبح اٹھنے نہیں دیتا. شیطان رات کو سونے نہیں دیتا اور صبح اب پیر دبا رہا ہے. تہجد سے محرومی ہوگی, تکبیر اولیٰ سے ہوگی, تو جلدی سو اور صبح جلدی اٹھو, اللہ سے خوب مانگو. کیا کرو؟ اور پھر صبح کو اسی کام میں لگ جاؤ. تو 24 گھنٹے کا میں مختصر آپ کو بتا دیا ہے. آپ تو حضرات کیونکہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, جگہ جگہ سننے کا موقع ملے گا, جگہ جگہ آپ کو بات سمجھائی جائے گی. مگر ہمارا ایک مجمع ایسا بھی ہے جو یہیں سے گھر جا رہا ہے. کیا جا رہا ہے؟ ہاں, ایک بات تو میرے بھائی بزرگوں, یہ مجمع بھی نیت کر لے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب تو ہم بے شک نہیں جا رہے, لیکن جانے والوں کو دیکھیں گے, یہ بھی عبادت ہے. لیکن جانے سے پہلے یہ نیت لے کے جاویں کہ ہم بھی 3 چلے کے لیے نکلیں گے. یہاں سے ارادہ لے کر جاویں. کیا لے کر جاویں؟ چلے اور 3 چلے کا عزم ارادہ لے کر جاویں. اور اب یہ جانے والوں میں شمار نہیں ہوں گے, بلکہ تیاری کے لیے, تیاری ہونے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ جانے والوں میں شمار نہیں ہوں گے بلکہ آنے والوں میں ہو جائیں گے. ایک آدمی گھر سے آیا, دکان پہ پہنچ کر واپس جانے لگا. تو آدمی کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کیا کہتا ہے؟ آ رہا ہوں. کیا کہتا ہے؟ حالانکہ جا رہا ہے وہ. تو کیا پتا وہ چابی بھول گیا, چابی لینے کے لیے جا رہا ہے. دکان پہ آیا, چابی بھول آیا, تو حالانکہ وہ جا رہا ہے واپس, لیکن پھر آ رہا ہوں میں. کیوں؟ اس کا ارادہ ہے چابی لے کر آنا ہے. تو یہ جانے والے ارادہ لے کر جاویں کہ انشاءاللہ 3 چلے کے لیے جلد سے جلد ہمیں تیار ہو کر آنا ہے. تو یہ جانے میں شمار نہیں ہوگا بلکہ آنے میں شمار ہو جائے گا. ٹھیک بات ہے بھائی؟ دیکھو خوش ہو گئے ماشاءاللہ کہ بات ادھر چل رہی تھی, ادھر آ گئی, گھر کی طرف آ گئی. ابھی ہم گھر سے دور ہیں, گھر کا نام آیا, خوش ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہاں, خوش ہو گئے, گھر کا نام آ گیا, گھر کی طرف کا راستہ بتا دیا. تو میرے بھائی بزرگوں, یہ جانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ آنے کی تیاری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ آنے کی تیاری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو میرے بھائی بزرگوں, اتنا اللہ ہمیں نکلنے کا موقع دے رہے, تو ہمارے بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے جس پر ہر آدمی جو چلنا چاہے, جو ارادہ کرنے میں, جو قدم بڑھانے میں چل سکتا ہے. غریب سے غریب بھی, فقیر سے فقیر بھی, امیر سے امیر بھی, مشغول سے مشغول بھی, فارغ سے فارغ بھی. تو وہ 4 ترتیب ہے, جانے والے بھی سمجھ لیں اور رہنے والے بھی. ایک ہے سالانہ ترتیب, سال کا چلہ یا سال کے 4 مہینے. ایک ہے ماہانہ ترتیب, مہینے کے 3 دن یا ماہانہ مشورہ یا کوئی اور مہینے میں ایسا خیر کا کام ہوتا ہو. ایک ہے ہفتے والی ترتیب, ہفتے کے 2 گشت ہیں, کہیں شب گزاری ہے, ہفتے کا مشورہ ہے تو ان کا ہم اہتمام کریں. اور ایک ہے جی روزانہ کی محنت. جی یہ 4 محنتیں ہیں, سالانہ, ماہانہ اور ہفتے والی اور روزانہ. ان ترتیب کو سمجھنا ہے اور کرنا ہے. یہ ہمارا مجمع تشکیل والا نہیں ہے, اب یہ ترتیب والا ہے. جب یہ ترتیب پر کھڑا ہو جائے گا تو اللہ تقاضوں پر ان کو استعمال کریں گے. اب یہ تشکیل سے اٹھ کر ترتیب پر آنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک سارا مجمع طے کر لے کہ انشاءاللہ روزانہ کی محنت پر اپنے آپے کو لگانا ہے اور اوروں کو لگانا ہے. مہینے کی ترتیب پر, ہفتے کی ترتیب پر اور سالانہ ترتیب پر اتنا بڑا مجمع نیت کر لے گا تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا مسئلہ. کیا ہو جائے گا بھائی؟ تو اب چلے میں تو جا ہی رہے ہیں, یہ تو سالانہ ہوگا آپ کا. مہینہ میں بھی جب آؤ گے, جب دیکھیں گے. فی الحال ہم آپ کو روزانہ کی اور ہفتے والی ترتیب بتا دیتے ہیں. تو روزانہ کی ترتیب ہے میرے بھائی بزرگوں, جیسے یہ بھائی جماعت میں جا رہے ہیں
جماعت کرامات ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس دعوت کے کام کی خاصیت یہی ہے کہ یہ فردن فردن نہیں، اکیلے اکیلے کا نہیں، بلکہ ہر کام کی جماعت بنائی ہوئی ہے۔ تشکیل کی جماعت ہے، ترتیب کی جماعت ہے، خدمت کی جماعت ہے، یہ مشورے کی جماعت ہے۔ یہ ہمارا کام جماعت کے ساتھ ہے، اکیلے اکیلے نہیں ہے۔ اس کی خوبی ہے جماعت ایک طاقت ہے، فرد کی وہ طاقت نہیں جو جماعت کی طاقت ہوگی۔ تو ہم بستی میں جماعت بناویں، مسجد کی جماعت بناویں، کیا کریں؟ بنی ہوئی ہے تو اس کو بڑھاویں۔ جی 4 آدمی 8 آدمی کافی نہیں ہے، جتنے نمازی ہیں سب مسجد کی جماعت ہیں۔ جو بیٹھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، جو نہیں بیٹھ رہے ان کو سمجھا کر بٹھانا ہے، مگر نماز کے وقت مت بٹھانا، لڑائی ہو جائے گی۔ وہ تو جب ملاقاتوں میں جاؤ گے نا کب سمجھانا، بھائی آپ جماعت کو تو جاتے ہی ہیں مسجد میں، تھوڑی دیر مشورے میں بیٹھ جایا کرو۔ تو ایک تو مسجد کی جماعت بنا کر اس کے 5 کاموں میں سے ایک کام ہے مشورہ۔ مشورہ جتنا ہمارا مضبوط ہوگا وہ ہمارا کام آگے بڑھے گا، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اور اگر مشورے میں جھول رہا، مشورے میں ڈھیلا پڑ رہا تو اور کام میں سارا ڈھیلا بنے گا، یہ پہلی چیز ہے۔ تو مسجد میں جماعت بنا کر 24 گھنٹے میں کوئی وقت نکال کر مشورہ کرنا ہے۔ مشورے میں پہلے دن کی کارگزاری آ جاوے، دوسرے دن کے لیے اعمال، تم کس سے ملاقات کرو گے، تم کس سے کرو گے۔ مشورہ زیادہ لمبا نہ ہو۔ آج کام کی جگہ مشورہ لے لیتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خطرہ تھا کہ کہیں کام کرنے والے کام کی جگہ میں مشورہ لمبا نہ کر دیں، تو مشورہ کم کریں، کام زیادہ کریں۔ آج الٹا ہو رہا ہے، 24 گھنٹے مشورے ہوتے رہتے ہیں، پرانوں کے کارکنوں کے وہ کام کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں مشورہ تھوڑا ہو، چاہے کہیں بھی ہو ہمارا مشورہ، مشورے میں زیادہ وقت نہ لگاویں، کام میں زیادہ وقت لگاویں، کیا لگے؟ تو ہم 24 گھنٹے میں مشورہ کر کر مشورے کی پابندی کریں۔ آج وہ آیا، آج وہ نہیں آیا، آج وہ آیا وہ آ جائیے، تو جماعت ہی نہیں بیٹھی۔ پوری جماعت ہونی چاہیے، پورا سب کا مشورہ ہونا چاہیے، اور مشورے میں گرما گرمی نہ ہو بلکہ نرما نرمی ہو۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے جب مشورے میں ہم بیٹھے تو دل جو ہے روئی سے زیادہ نرم ہو۔ کیا ہو؟ ارے دل کیسا ہو؟ روئی سے زیادہ نرم ہو، اور زبان سے شیرینی ٹپک رہی ہو۔ دیکھا جلیبی میں سے کیسے شیرہ ٹپکتا ہے، اور رسگلے میں سے جو ابھی منہ میں پانی آ گیا رسگلے کا نام سن کر، جلیبی کا نام سن کر، تو جیسے اب پانی آ رہا ہے نا، رائے دیتے وقت بھی ایسے پانی آوے، مٹھاس سے رائے دے، گرمی سے نہیں دے، سختی سے نہ دے، غصے ہو کر رائے نہ دے، تو وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو دل کیسا ہو؟ مشورہ کہیں بھی ہو ہمارا دل روئی سے زیادہ نرم ہو، اور زبان سے شیرینی ٹپک رہی ہو۔ اعزاز، اکرام، اخلاق، آداب ہے جی وہ اس کا رعایت رکھ کے کریں ہے جی، اور مشورے میں رائے نرمی سے دے دیں، کیا کریں؟ تو یہ میرے بھائی بزرگوں ایک مشورہ ہے۔ مشورے کے بعد ہمارا گھر اور مسجد کی تعلیم ہے کہ گھر اور مسجد کی تعلیم، مردوں کی تعلیم تو مسجد میں ہوگی، بہرحال جو بھی وقت ہو اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ عورتوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، گھر میں اپنی عورتوں کے صلاح مشورے سے کوئی وقت متعین کر دیا جائے۔ جب تک وقت متعین نہیں ہوگا تعلیم گھر کی وجود میں نہیں آئے گی۔ جیسے مسجد میں تعلیم کا وقت متعین ہے، مشورے کا وقت متعین ہے، ایسے گھر میں بھی تعلیم کا وقت متعین کرو۔ عشاء کے بعد کا ہے، ظہر کے بعد کا ہے، جو بھی گھر والوں کے صلاح مشورے سے، اور بیٹھنے سے پہلے اہتمام کریں، کیا کریں؟ بچے بھی چٹائی بچھاویں تو پتہ چلے گھر میں کوئی چیز ہونے والی ہے جی، اہتمام کریں اس کا، اور تھوڑی دیر تعلیم میں بیٹھیں۔ مردوں میں عورتوں میں تعلیم کرنے سے بزرگوں دین کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یہ تعلیم گھنٹوں گھنٹوں جو کرایا جا رہا ہے، یوں نہیں، دین کی طلب پیدا کرنے کے لیے، تو طلب پیدا ہو گئی، سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ ہمارے میاں جی محراب صاحب فرمایا کرتے تھے، سچی طلب ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ سچی طلب ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ طلب کی بات ہمارے حاجی ممتاز صاحب نے صبح ایک امریکہ کی لڑکی کی سنا دی ہوگی، کیوں بھائی سنا دی تھی نا، تو اس کے سنانے کی ضرورت نہیں کہ تعلیم کے ذریعے سے سچی طلب پیدا ہوتی ہے، تو دین تو خود سیکھے گا، دین تو علماء سکھائیں گے، طلب پیدا تبلیغ والے کریں گے، اور دین کس کو کون سکھائے گا بھائی؟ وہ تو علماء سکھائیں گے۔ علماء جانتے ہیں دین کو، تو ایمان کو، معاشرت کو، معاملت کو ہم تھوڑی جانتے ہیں۔ تو ہم تو طلب پیدا کریں گے، ترغیب دیں گے، شوق دلائیں گے، فضائل کے ذریعے سے مسائل سکھانا یہ تو علماء کا کام ہے جی، احکامات بتانا یہ تو علماء کا کام ہے، عبادتیں کیسے عبادت بنیں گی یہ تو علماء کا کام ہے۔ تو آدھا ہمارا آدھا ان کا، جی ترغیب دے کے عمل کے لیے ہم تیار کریں گے، اور
ترتیب وہ بتائیں گے، حکم وہ بتائیں گے، سنت وہ بتائیں گے، فرض وہ بتائیں گے، واجب وہ بتائیں گے. یہ تو ان کا کام ہے. کیا جی؟ تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو گھر اور مسجدوں میں تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. اب ہے 2.5 گھنٹہ. تیسرا کام کیا ہے؟ ان 5 اعمال میں سے 2.5 گھنٹے کی محنت کرنی ہے. 2.5 گھنٹے میں میرے بھائی بزرگوں، ہمارے میاں جی محراب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مسجد سے متعلق کتنے گھر ہیں وہ شمار کر لو. اپنی مسجد کے جماعت کے ساتھی شمار کر لو. مثال کے طور پر ہمارے 20 ساتھی ہیں. کتنے بھائی؟ 20 ساتھی ہیں اور 200 گھر ہیں. تو ایسے ترتیب بناؤ 2 ساتھیوں کی ملاقات کتنے گھروں پر روزانہ آتی ہے، اور ہر گھر پر جا کر ہر گھر کے فرد سے اور اس کے ذمہ دار سے ملاقات کرنی ہے. 15 دن میں ایک ملاقات ہو جائے. 15 دن میں ایک ملاقات ہو جائے. تو بھائی بزرگوں، ایسی ترتیب بنانے کہ 15 دن میں سارے گھر ہو جائیں. اگلے 16واں دن میں وہ پھر ملاقات کریں. تو 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ہر 15 دن میں ملاقات ہو جائے. مہینے میں کتنی ملاقات بھائی؟ ارے کتنی ملاقات؟ ہر مہینے میں گھروں پر جا کر 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے کتنی ملاقاتیں ہوں گی؟ ارے بولو تو صحیح ہے جی. 2 ہوں گی. 15 دن میں ایک ملاقات. ہر گھر پر جا کر ہر فرد سے ملاقات کر کر خصوصاً گھر کا جو ذمہ دار ہے اس کو ذمہ داری کا احساس دلانا ہے. ذمہ داری کا، بھائی تو گھر کا بڑا ہے، دنیائی لائی سے جیسے تیرے اوپر ذمہ داری ہے، دین کے اعتبار سے بھی تو ذمہ دار ہے. دنیا کے اعتبار سے کوئی آپ کا بچہ نقصان کر دے ہوئے کسی کا تو معاملہ کہاں آتا ہے؟ گھر کے بڑے پر آتا ہے. آپ کے بچے نے یہ کر دیا تو دین کے اعتبار سے بھی کوئی بات ہوگی تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. اللہ تم سے پوچھیں گے اپنے ماتحتوں کو کتنا دین پر چلایا. تو ذمہ دار کو ذمہ داری کا احساس دلا کر پھر اس سے ایمان سے لے کر اور 3 چلے تک کی بات کرنی ہے. بھائی تم ہمیں اللہ نے ایمان تو ہم سب کو دے دیا ہے جی، مسلمان کے گھر ہیں ہم، تو ہم کوشش کریں. اب ایمان کا تقاضا نماز پڑھنے کا ہے، ایمان کا تقاضا اللہ کے حکم پورا کرنے کا ہے. تو یہ طے کر لے کہ تیرے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. اسے نیت کراؤ، ارادہ کراؤ کہ ایمان تو اللہ نے ہم کو دے دیا ہے، ایمان بھی بڑھے گا انشاءاللہ. تو جتنے گھر میں تمہارے ہیں کوئی بے نمازی نہ رہے. مرد مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھیں، عورتیں اول وقت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. یہاں تک کہ 7 برس کا بچہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم ہے. 10 برس کی عمر تک نہ پڑھے تو اس کی تنبیہ کرنے کا حکم ہے. سب گھر میں 100% نماز کا اہتمام کریں. کیا کریں؟ جتنے گھر میں پڑھے لکھے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. پڑھے بولے تو تھوڑا تھوڑا سیکھیں. جتنے بھی مرد عورتیں ہیں سب صبح شام اللہ کا نام لے لیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. اتنا اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ یاد کرتے کرتے یاد رہنے لگے. کیا کریں؟ آج ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. تھوڑی دیر اللہ کو یاد کیا پھر اللہ کو بھول گئے. نہیں، اللہ کی اتنی یاد کرنی ہے کہ 24 گھنٹہ اور ساری زندگی اللہ ہمیں یاد رہنے لگے. جب یہ ہم کوشش کریں گے تو موت کے وقت بھی اللہ یاد آ جائیں گے، کلمہ یاد آ جائے گا. جب ہماری زندگی اللہ کی یاد کے ساتھ گزرے گی، اللہ کو اللہ یاد رہیں گے تو موت کے وقت بھی اللہ فرشتے بھیج دیں گے کہ میرے کلمے کو، میرے بندے کو کلمہ پڑھوا دو. جس نے مجھے زندگی بھر یاد کیا ہے تو اب میں کیسے بھول جاؤں گا اس کو؟ اس نے ساری زندگی مجھے یاد کیا ہے تو مرتے وقت میں کیسے بھول جاؤں گا؟ وہ فرشتے بھیجیں گے کہ میرے کلمے سے کلمہ پڑھوا لو. کیا کر لو؟ کلمہ پڑھوا لو. اس لیے میرے بھائی بزرگوں 2.5 گھنٹے میں جا کر یہ محنت کرنی ہے. پوری اس سے نیت کراؤ، ارادہ کراؤ. چلے میں کون جائے گا، 3 چلے میں کون جائے گا، 3 دن میں کون جائے گا. یہ ساری ترتیب ایک گھر پر چاہے آدھا گھنٹہ لگے، پونا گھنٹہ لگے، کوئی فکر کی بات نہیں. اس طرح 2.5 گھنٹے کی ہمیں محنت کرنے کے ذریعے سے میرے بھائی بزرگوں اور روزانہ کی تسبیحات ہے، تلاوت ہے، قرآن پاک کی پابندی ہے، ان کی ہمیں کوشش کریں. یہ چند اعمال ہیں جو مسجد کے جماعت کے ذریعے سے انفرادی اور اجتماعی طور سے ہم کو کرنے ہیں اور اسی کی دوسروں کو دعوت دینی ہے. آج بزرگوں کسی درجے میں ہم ان اعمال کو کر تو رہے، دوسروں کو دعوت نہیں دے رہے. یہ ذمہ داری ہماری ناقص ہے. جس طرح ہم اللہ کے بندے ہیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ کے بندے ہونے کے ناطے بندگی ہمارے اوپر ضروری ہے، اور میرے بھائی بزرگوں حضور کے امتی ہونے کے ناطے نیابت ہمارے ذمہ ہے. اس دعوت کی نیابت ہمارے ذمہ ہے. تو عبدیت بھی ہم کریں گے اور نیابت حضور کی کون کرے گا؟
اللہ کی عبدیت کریں گے، بندگی کریں گے اور حضور کی نیابت کریں گے۔ اگر ہم بندگی کر رہے ہیں، نیابت نہیں کر رہے ہیں تو آدھا کلمہ ہو رہا ہے، آدھے کلمے کی محنت ہو رہی ہے، نیابت کی نہیں ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ کی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں عبادت بھی کرنی ہے اور نیابت میں یہ دعوت کا کام بھی کرنا ہے۔ ہر آدمی اپنا عمل خود کرے، دوسروں کو دعوت دے دے۔ کیا کرے؟ دوسروں کو دعوت دینے۔ جتنا ہم دوسروں کو دعوت دیں گے اپنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور ان کا ملفوظ ہے، اگر آدمی اپنے حق کی دعوت نہیں دیتا تو دوسرے کی دعوت کا وہ مدعو بن جائے گا اپنے آپ۔ ہم حق کی دعوت دے دیں تاکہ دوسرے کی مدعو سے ہم بچ جائیں۔ آج مسلمان نے، ایمان والوں نے اپنے حق کی دعوت کو چھوڑ دیا، اس لیے ہر قوم اس کو دعوت دے رہی ہے، ہر مخلوق اس کو دعوت دے رہی ہے، ہر ایک اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ارے یہ تو خود بلانے والا تھا، یہ تو خود مؤذن تھا، یہ تو خود اذان دینے والا تھا، یہ آپ بھول گئے اس کو۔ تو یہ ہم عمل کو کرتے ہوئے دعوت بھی دینی ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ نیابت میں ہم کو یہ کام ملا ہے تو ہم عبدیت بھی اختیار کریں گے اور نیابت میں دعوت کا کام بھی اختیار کریں گے۔ اور ہمارے حضرت جی فرماتے تھے ان کاموں کو کرتے ہوئے اپنے آپے کو حلال روزی کی تلاش میں کریں گے، حرام سے اپنے آپے کو بچائیں گے تو ہم پیٹ میں جیسی روزی جاتی ہے اس کا ویسا اثر پڑتا ہے۔ اچھی روزی کھائیں گے تو اچھا اثر پڑے گا اور بری روزی کھائیں گے تو اس کا برا اثر پڑے گا۔ جیسی روزی پیٹ میں جائے گی اس لیے حلال کے لقمے کی تلاش کریں، حرام سے بچاویں۔ جیسے برف کی سلی میں سے بھاپ نکلتے رہتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ گرم ہوتے ہیں ٹھنڈے؟ ارے بتاؤ بھائی، ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اور چاول میں سے، چائے میں سے، روٹی میں سے جو بھاپ نکلتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ گرم ہوتے ہیں۔ تو پیٹ میں اچھی روزی جائے گی، دل و دماغ پر، خیالات پر، جذبات پر اچھے اثرات پڑیں گے، اور بری روزی جائے گی تو برے اثرات پڑیں گے۔ اس لیے ان اعمال کو کرتے ہوئے تو بھائی یہ دعوت کا کام کریں گے، جس کی ترتیب بتائیے وہ کریں گے، اور اپنے کھانے کمانے کے لائن کو کیسے کریں گے؟ حلال طریق سے اختیار کریں گے۔ اس کے بڑے واقعات ہیں، موقع نہیں ہے تو ہم اپنی ذات سے کرتے رہیں، دوسروں کو دعوت دیتے رہیں، آگے اپنے کھانے کمانے کے لائن کو حلال طریقے سے اختیار کرتے ہیں اور حرام سے اپنے آپے کو بچائیں۔ اور میرے بھائی بزرگوں، اللہ کے دوسرے بندوں کی خدمت کرتے رہیں اور دوسروں کی اعانت کرتے رہیں۔ ہاں، ہمارے حضرت جی فرماتے تھے اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں، ہمارے مال سے، ہماری جان سے، ہمارے اثر رسوخ سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ یہ اخلاق کا خلاصہ ہے۔ اخلاق کا خلاصہ دوسروں کو نفع پہنچانا، دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنا، دوسروں کی پریشانیوں میں مددگار بن جانا۔ اور جیسا ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کریں گے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے۔ ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے، دوسروں کے حق میں اچھا سوچیں گے، دوسروں کو بھلائی پر لائیں گے تو اللہ ہمارے لیے اسباب کریں گے۔ اور معاشرت کا خلاصہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسی زندگی گزارے ہمارے ذریعے سے ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، ملنے جلنے والوں کو ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو معاشرت کا خلاصہ یہ بتلاتے تھے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اخلاق کا خلاصہ یہ کہ ہر ایک دوسرے کو پہنچا۔ ایسے زندگی گزارے کہ ہم میاں جی محراب صاحب فرماتے تھے اپنے مقام پر ایسی زندگی گزارے جیسے پھول کی زندگی ہوتی ہے، پھول بن کر زندگی گزارے، کانٹا بن کر زندگی نہ گزارے، سرما بن کر ہم زندگی گزارے۔ جیسے پھول سے ہر آدمی محبت کرتا ہے، پھول سے کیا کرتا ہے بھائی؟ ہر آدمی محبت کرتا ہے، غیر بھی محبت کرتا ہے۔ ارے بھائی پھول ہے، بھائی سنگا اس کو، اور کانٹے سے ہر آدمی بچتا ہے۔ تو ہم مقام پر ایسی زندگی گزارے کہ ہم ہمارے اخلاق، ہمارے یہ ساری چیزیں پھول بن کر زندگی گزارے، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، اور اپنے کھانے کمانے کے لائے ہے اس کو حلال طریقے سے اختیار کرنا ہے اور حرام سے اپنے آپے کو بچانا ہے۔ یہ موٹے موٹے اعمال ہیں بزرگوں، جنہیں ہمیں متعین کر کے جب تک ان اعمال کو ہم متعین نہیں کریں گے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ واپسی والوں سے بات کر رہے تھے، مولانا نظام علی سے بات کر رہے تھے، واپسی کی بات کر رہے تھے۔ تو ایک چودھری صاحب سے پوچھا، ایک جماعت سے پوچھا بھائی دوبارہ کب آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا حضرت جلدی آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ کہتے تھے آگے جلدی آئیں گے۔ حضرت جی نے فرمایا بھائی یہ تو ایسی جلدی ہے جیسے کالی کوٹھڑی میں کالی بلی۔ کیا جی؟
کالی کوٹڑی میں کالی بلی ڈھونڈتے رہو کہاں ہے، نہ تمہیں پتہ کب آؤ گے نہ ہمیں پتہ. 1 مہینے کے بعد کو ہو 1 سال کے بعد کو تو پتہ تو چلے. جلدی تو ایک ایسی ہو گئی جیسے کہتے ہیں نا سب آئیں گے کشت میں، آئیں گے، ہاں سب چلیں گے جماعت میں. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے اندھیری کوٹڑی میں کالی بلی آ گئی. تو بھائی ایسا مت کرو ہر عمل کو. پھر حضرت نے فرمایا بھائی ایک جلدی تو وہ ہے جو قرآن میں بیان کی ہے، اقتربت الساعہ، قیامت جلدی آ رہی ہے مگر ابھی تک تو آئی نہیں. تو تم کون سی جلدی کہہ رہے ہو؟ اگر تم کون سی جلدی کہہ رہے ہو؟ قیامت میں قیامت کو جلدی آنے کو کہا ہے مگر ابھی تک نہیں آئی. پھر فرمایا تھا ایک مسئلہ یہ ہے کوئی آدمی کسی سے قرض لے جاوے کہ میں جلدی دوں گا، تو علماء کرام نے یوں لکھا ہے کہ 1 مہینے سے پہلے اس کو ادا کر دینا ہے. دون شہر، یہ فقہ کے مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے یوں کہہ کے قرضہ لے لیا کہ میں جلدی دوں گا، میں کیا کروں گا؟ جلدی دوں گا، تو وہ جلدی کا مطلب ہے 1 مہینے سے پہلے وہ قرضہ ادا کر دینا چاہیے. تو اب یہ ہمارے بھائی جو واپس مارے یہ جلدی آئیں گے نا انشاءاللہ. کون سی جلدی ہے؟ قیامت والی جلدی ہے یا اندھیری کوٹڑی والی جلدی ہے یا 1 مہینے والی جلدی ہے؟ تو بھائی 1 مہینے والی ہے. ماشاءاللہ مبارک. تو میرے بھائی بزرگوں یہ مقامی کام یہ بنیاد ہے. اسی سے 3 چلے نکلیں گے، اسی سے چلے نکلیں گے، اسی سے بیرون کے لیے جماعتیں نکلیں گی، اسی سے سارے تقاضے اسی سے پورے ہوں گے. یہ مجمع صرف ترتیب پر آ جاوے تقاضے پہ تو اللہ قبول کریں گے. کیا کریں گے؟ جیسے امتحان میں آدمی پاس ہو جاتا ہے تو اگلی کلاس اس کو ماسٹر دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ارے بچہ پاس ہو گیا اور فیل ہو جانا تھا نہیں اسی میں رہتا. اگر اسی میں رہے تو ترتیب پہ جب آئیں گے تو اللہ تقاضے پہ اٹھائیں گے، اور جب ترتیب پہ نہیں آئیں گے فیل ہو جائیں گے تو اور نیچے تشکیل پہ بھیج دیں گے. اور تشکیل پہ بھیج دیں گے. جب تبلیغ میں 3 ترتیبیں ہیں، ایک تشکیل ہے، ایک ترتیب ہے، ایک تقاضے ہیں. تو یہ مجمع ماشاءاللہ تشکیل والا نہیں ہے. ہمارے قاری رحیم صاحب فرماتے تھے تشکیل تو اتنی ہو چکی ہے تبلیغ والوں کی، اگر وہ ادھار ہی پڑ جاوے نا تو دین چمک جاوے. ہر ایک پہ کتنے ادھار ہے؟ کتنی دفعہ لکھوائے، کتنی دفعہ لکھوائے، بیرون کے لیے کتنی دفعہ لکھوایا. تو یہ تو تشکیل والا مجمع نہیں ہے، یہ تو ہو چکا ماشاءاللہ. اب اس کو ترتیب پر آنا ہے. ترتیب میں نے آپ کو بتا دی، ماہانہ، روزانہ، ہفتے واری اور سالانہ. اس ترتیب کی نیت کرنے میں یہ مجمع نیت کا اثر پڑتا ہے. کیا پڑتا ہے؟ ہمارے علی گڑھ کے حضرات کہتے ہیں کہ مولانا عمر صاحب جب طلبہ میں بیان کرتے تھے تو ہم سے نیت کراتے تھے بھائی ساری دنیا میں جانا ہے، ملکوں میں جانا ہے. تو ہم نیت بھی کرتے تھے اور ہنستے بھی تھے. اگر بھائی ہم تو لڑکے ہیں پڑھ رہے ہیں، نیت تو کر لی، نہ پیسے ہیں نہ ہم کیسے جائیں گے. نیت بھی کرتے تھے اور ہنستے بھی تھے. لیکن اللہ نے اس نیت کی برکت سے کہتے ساری دنیا میں پہنچا دیا، ہمیں سارے ملکوں میں پہنچا دیا. تو ہم بھی نیت تو کریں کہ انشاءاللہ اس ترتیب پر چلنا ہے، اس ترتیب پر چلنا ہے اور اس کو اپنانا ہے، اسی پر اپنے سارے مجمع کو لانا ہے. یہ اجتماعات اور یہ اصل نہیں ہے. جماعتوں سے جماعتیں نکلیں، جماعتوں سے جماعتیں موجود آئیں. تو میرے بھائی بزرگوں اس میں نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی چرچا ہے نہ کوئی حرجہ ہے. یعنی جماعتوں سے جماعت نکلے اصل تو یہی ہے، نہ اس میں کوئی خرچہ ہے نہ چرچا ہے نہ کوئی حرجہ ہے. اور آگے بڑھو گے تو خرچے بھی ہوں گے اور چرچے بھی ہوں گے. ہاں اتنا جمع کر لیا، اتنا کہاں گیا، یہ سب شامیانہ اور ایسی گاڑی اور ایسی قیام گاہ، یہ چرچے ہوں گے. پھر اب تک ہو رہے کیا ہو رہے؟ ہاں یہ تو آسان سا سادہ کام ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں وہ کام کرو جس میں نہ حرجہ ہو نہ خرچہ ہو. جب خرچہ ہوگا تو چرچا ہوگا. ہاں جب خرچہ وہ جمع کریں گے تو اس کے چرچے ہوں گے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں یہ کام سادہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا امت سے صرف جان کا مطالبہ ہے، مال کا نہیں. اس کا نہیں، مال کا نہیں ہے. اور یہ فرماتے تھے جہاں آدمی کی جان ہوگی مال کہاں ہوگا؟ ارے وہ تو ساتھی ہوگا تو ہم کو مطالبہ کرے اسے، جو آئے گا جان کے ساتھ مال لے کر ہی آئے گا. یہ سب آئے تو لے کر آئے، ہم اس کا مطالبہ کیوں کریں خامخواہ امت سے؟ بھائی جان کا مطالبہ ہمارا تو وقت لگاؤ، یہاں آؤ فیض الہی میں آؤ، یہاں آؤ یہاں آؤ. ہمارا تو جان کا مطالبہ ہے، مال تو آدمی خود لے کر آئے گا، اپنی ضرورتوں کے لیے لے کر آئے گا. تو ہمارا مطالبہ امت سے کیا فرماتے تھے؟ صرف جان کا ہے، مال کا نہیں ہے. یعنی اور فرماتے تھے جب امت سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرو گے تو جو امت کو آسان ہوگا اسے اختیار کر لے گی. مال بھی مانگو گے اور جان بھی مانگو گے. کیا کرو گے؟ مال بھی مانگو گے اور جان بھی مانگو گے. تو جو امت کو آسان لگے گا
اس پر راضی کر لے گی آپ کو. تو جان آسان کون سا ہے؟ ارے مال لینا آسان ہے، جان لینا آسان ہے جی؟ مال دینا آسان ہے، لو بھائی یہ لے جاؤ ہماری جان چھوڑو، کیا ہے جی؟ تو مال دینا آسان ہے. تو امت سے آسان چیز مت مانگو ہے جی، امت سے وہ چیز مانگو. مال تو آ ہی جائے گا، مال جائے گا کہاں ہے جی؟ تو جب مرغی ہاتھ میں آ جاتی ہے تو بچے کہاں جائیں گے؟ ارے وہ بھی چین چاں کر کے وہیں آ جائیں گے ہے جی. کوئی بھاگے گا کوئی آگا. تو اصل تو مرغی ہے، اصل تو جان ہے، اصل تو آدمی ہے. یہ سب چیزیں تو اس کے ساتھ ہے، اس کے تابع ہے، یہ اپنے آپ آ جائیں گی. تو ہمارے کام کی حکمتوں میں سے جو ہمارے بڑوں نے بتائی یہ تھی کہ امت سے صرف جان مانگو. 3 چلے مانگو، 3 دن مانگو، 2.5 گھنٹے مانگو، 2.5 دن کے لیے وقت مانگو، اس کے لیے مانگو. وہ مال تو اپنے آپ آ جائے گا، مال تو اپنے آپ آ جائے گا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہمارے بڑوں نے یہ جو بنیادیں ہیں، پرانا لحد ہے کامل، اس پر ہم کو جمنا ہے، اس پر آنا ہے اور اس پر جمانا ہے. اور میرے بھائی بزرگوں، ہمیں نہ لڑنا ہے اور نہ ڈرنا ہے، نہ اڑنا ہے، نہ اکڑنا ہے کسی سے ہے جی. ڈرتے رہیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ اور لڑتے رہیں گے تو کام بھی جو کیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو نہ لڑنا ہے نہ ڈرنا ہے. اب اس کا بیچ کا راستہ ڈھونڈو. کیا کرو؟ نہ لڑنے کا ہے نہ ڈرنے کا ہے. ڈریں گے تو کام ہی کیسے کر سکیں گے؟ اور لڑیں گے تو یا کرایا کام بھی. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، مسجد اللہ کے گھر ہے. کس کے گھر ہے؟ ہر آنے والا مسجد میں وہ کس کا مہمان ہے؟ اللہ کا مہمان ہے. ہمارے گھر کوئی ہمارا بلایا ہوا مہمان آوے اور دوسرا آدمی کہے نہیں آپ اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتے، آپ اس گھر سے نکل جائیے، تو اللہ کی تحمل ہے جو اللہ برداشت کر رہے ہیں. ارے اللہ تو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں اور آپ ان کو نکال رہے ہیں، داخل نہیں ہونے دے رہے. تو مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. ہر آنے والا اللہ کا مہمان ہے. وہ اللہ اکرام کرتے ہیں. آپ کے گھر کوئی جاوے تو آپ اکرام کرتے ہیں. اللہ تو اپنے آنے والے کا اکرام کر رہے ہیں. مؤذن کے ذریعے سے بلایا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں آ جائیے. تو بلائے ہوئے مہمان کو کوئی دوسرا روکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفود کو، جو وفود آتے تھے اس میں مسلمان بھی ہوتے تھے اور مشرکین بھی ہوتے تھے، مسجد میں ٹھہراتے تھے. وفود کو کہاں ٹھہراتے تھے؟ مسجد. وفود کو کہاں ٹھہراتے تھے؟ مسجد میں ٹھہراتے تھے. اور مسجد میں ایک حصہ ہے جس کا نام ریاض الجنہ ہے. جو حاجی اور عمرہ پہ جاتے ہیں وہ اس میں ترستے ہیں، نماز پڑھنے کو بھی جگہ نہیں ملتی. اس میں کون ٹھہراتے تھے؟ حضور وفود کو ٹھہراتے تھے. اس میں مشرکین بھی ہوتے تھے اور اسلام والے بھی ہوتے تھے. تو آج تک جو 8 ستون ہے ریاض الجنہ میں، اس پہ لکھا ہوا ہے استوانہ وفود. یہ وفودوں کے وقت کے آنے کی، بیٹھنے کی جگہ کی، ٹھہرنے کی جگہ کی، تاکہ وہ مسجد کا ماحول دیکھ کر اسلام کی رغبت پیدا ہو جائے، اسلام والوں میں مزید ترغیب آ جائے. تو اللہ تو اپنے گھر پر اپنے بندوں کو بلا رہے ہیں اور نبی تو اپنے مہمانوں کو وہ وہاں مسجد میں نبی ریاض الجنہ میں ٹھہرا رہا ہے. اور یہ مسلمان ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ بس مسجد سے نکلو، بس مسجد سے نکلو، بھائی اس مسجد میں نہیں آ سکتے. تو میرے بھائی بزرگوں، نہ یہ شرعاً، نہ یہ قانوناً، نہ اخلاقاً کسی صورت سے بھی درست نہیں ہے. علماء سے پوچھو جا کر. اس لیے اس کا اہتمام کرو، اس کا کوشش کرو. ہم اللہ کے گھر سے ہم نہیں نکلیں گے تو ہمیں نکالیں گے تو نکالیں گے؟ اللہ کے گھر میں، آپ کے گھر میں تھوڑی ہے. اس لیے آپ حضرات جہاں بھی جائیں کوئی ایسے راستہ اختیار نہ کریں لڑنے جھگڑنے کا. نرمی سے، پیار سے، محبت سے اللہ اپنا کام کرتے رہیں. انشاءاللہ جب جمو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. جمو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. تو یہ موٹے موٹے جو اعمال ہیں انہیں اپنی ذات سے کرتے رہو، دوسروں کو بھیجتے رہو. اور بھائی ہفتے کے 2 گشت، وہ بات چل رہی تھی، یہ روزانہ کی محنت ہے. ایک ہفتے کے 2 گشت ہے. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے ہفتے کے 2 گشتوں میں 2 نماز کے درمیان کا پورا وقت فارغ کرنا ہے، چاہے مقام پر گشت ہو چاہے بیرون میں نکلنے والوں کا. اور اس میں 2 باتوں کا ذہن بنانا ہے. ایک اس بات کا وہ ذہن بنانا ہے کہ 100% مسلمان 100% نماز پر آ جائے. آج کتنے مسلمان ہیں مگر نماز؟ تو ایک ذہن یہ بنانا ہے گشتوں کے ذریعے سے کہ 100% مسلمان 100% نماز پر آ جائے. اور دوسری کوشش یہ کرنی ہے کہ 100% نمازی 100% اعمال پر آ جائے. 100% نمازی کس پر آ جائے بھائی؟ اعمال پر آ جائے. ارے ان کی تو نکاح کے پرچے لکھے کو تمہارا نکاح ہونا ہے کیا؟ وہ تو ہو آ گیا جس کا ہونا تھا، جس کا نہیں ہونا یہاں نہیں ہونا اگلے اجتماع میں ہونا ہے. آپ بار بار ان کو دیکھ رہے ہو کہ دلہا دلہن کے نام لکھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟
تو ہفتے کے 2 گشتوں میں 2 نمازوں کے درمیان کا 2 باتوں کا ذہن بنانا ہے۔ ایک، نمازوں کی تعداد بڑھانی ہے، ہر گشت سے نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہو۔ دوسرے، ہر نمازی 100% اعمال پر آ جاوے، آدمی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ مشورے میں بیٹھ رہا ہو، مسجد کی تعلیم میں بیٹھ رہا ہو، گھر کی تعلیم کر رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، ذکر اور تسبیحات کا اہتمام کر رہا ہو، دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہو، ہر نمازی 2 گشت کر رہا ہو، ہر نمازی 3 دن لگا رہا ہو، ہر نمازی سال کا چلہ لگا رہا ہو، ہر نمازی 4 مہینے کی ترتیب بناوے۔ یہ ہر گشت میں جا کر دعوت دینی ہے۔ گشت برائے گشت نہیں ہے، گھومنا اور پھرنا بے شک اس کے معنی ہے، گشت کے معنی لوگ معنی بیان کرتے ہیں گھومنا اور پھرنا، مگر بھائی ساری دنیا گشت کر رہی ہے، ان کا گھومنا پھرنا نہیں ہے۔ ہمیں تو جم کر 2 باتوں کا ذہن بنانا ہے، 2 باتوں کی کوشش کرنی ہے۔ پہلی، نمازیوں کو نماز پر لانے کی کوشش کرنی ہے، پھر نمازیوں کو اعمال پر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایک روزانہ کی محنت ہے اور ایک ہفتے والی محنت ہے۔ کہیں ہفتے والی مشورہ ہے تو اس میں شریک ہونا ہے، کہیں شب گزاری کا ماحول ہے تو اس میں ہمیں شب گزاری میں جانا ہے، جو اس کے شرائط ہیں ان کے ساتھ آنے ہیں۔ اور بھائی تیسرا چوتھا کام کیا ہے؟ وہ مہینے کے 3 دن لگانے ہیں، یا جانے والے اپنے اس کا اہتمام کریں کہ انشاءاللہ 3 دن پابندی سے لگائیں گے۔ میاں جی محراب صاحب فرماتے تھے 3 مہینے ہفتہ طے کر لیں یا دن طے کر لیں، یعنی اس تاریخ میں جائیں گے، اس ہفتے میں جائیں گے، اور جو دن جو ہفتہ مقرر کر لو اسی میں نکلو، آگے پیچھے ہو جانے کی کوشش مت کرو، اپنے کام کو آگے پیچھے کرو۔ جس چیز کو چھوڑو گے، جس چیز کے لیے چھوڑو گے، اس کی عظمت گھٹے گی، اس کی بڑھے گی۔ ہم اپنے دنیائی کاموں کے لیے دین کے تقاضوں کو چھوڑیں گے تو دنیا کی عظمت بڑھے گی، دین کی عظمت اور کام کی عظمت گھٹے گی۔ اور اگر دنیا کے تقاضوں کو ہم چھوڑیں گے، دین کے تقاضوں کو مقدم کریں گے تو دنیا کی عظمت گھٹے گی، دین کی اور دین کے تقاضوں کی عظمت بڑھے گی۔ یہ قاعدہ ہے، جس چیز کو چھوڑو گے اس کی عظمت گھٹے گی، جس چیز کے لیے چھوڑو گے اس کی عظمت بڑھے گی۔ تو آج یہ کہا جاتا ہے کہ دعوت کے کام کو، اس ترتیب کو نمبر 1 پر لے آؤ، نمبر 1 پر اس کو مقدم کر دو۔ چھڑانا نہیں ہے، بس تقدیم و تاخیر کا فرق ہے۔ کیا ہے جی؟ کہ یہ کام تھوڑا تاخیر سے کر لیں گے یا پہلے کر لیں گے، عمل کے وقت عمل کریں گے۔ ہمارے میاں جی محراب صاحب فرمایا کرتے تھے ایک آدمی نے پہلا ہفتہ 3 دن لگانے کا طے کر لیا۔ جب یہ جماعت میں جا رہا تھا، نکل رہا تھا، تیاری کر رہے تھے تو سسرال سے مہمان آ گئے۔ اب 3 دن لگاوے یا سسرال کے مہمانوں کی مہمانی کرے؟ کیا کریں؟ اب تقاضا آئے گا، کیا آئے گا؟ گشت کے لیے نکل رہے تھے، اچانک گھر سے خبر آئی کہ یہ بات پیش آ گئی۔ اب یہ گشت چھوڑے گا، یہ گھر والے کو دیکھے گا یا اس واقعے کو دیکھے گا؟ بھائی یہی ہمارا امتحان ہے، یہی ہماری قربانی۔ میاں محراب صاحب فرماتے تھے اس وقت میں عمل کو کرو گے تو یہ قربانی کہلائے گی، اور اگر اس میں تاخیر کر کے بھائی اب نہیں تو اگلے ہفتے میں نکل جاؤں گا، اب نہیں تو دوسرے گشت میں شریک ہو جاؤں گا، تو یہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ اگر اس کے بعد آپ 3 دن کی جگہ میں 10 دن بھی دو گے تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی جو 3 دن قربانی کے ساتھ لگانے سے ہوتی، 3 دن قربانی کے ساتھ لگانے سے ہوتی۔ اور بھائی کم سے کم سال کا چلہ تو سب طے کرنے میں، کوئی اسلامی مہینہ طے کرنے میں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کی مدنی ترتیب بتاتے تھے، اس میں ہر سال 4 مہینے، کتنے بھائی؟ حاجی جی ان کے نکاح کے پرچے لکھ دو، جو دیکھ رہے ہیں نا آپ کو مانتے ہی نہیں بیچارے، اب تمہیں کیا لینا دینا جس یہ دیکھ رہے کہ ہمارا نام بھی آ جاؤ، ہمارا بھی لکھ لے۔ تو دھیان سے سنو بھائی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے مدنی ترتیب بتاتے تھے ہر سال 4 مہینے باہر کے، اور گھر کی ترتیب بتاتے تھے آدھا دن مسجد کا اور آدھا دن کاروبار کا، آدھی رات مسجد کی اور آدھی گھر بار کی۔ تو صحابہ کے لیے ترتیب بتاتے تھے، اسی پر انشاءاللہ پہنچنا ہے، اسی پر جانا ہے، انہی کا دیا ہوا ہمارے پاس دین ہے، اسی ترتیب پر انشاءاللہ جائیں گے۔ تو آدھا دن اور آدھی رات کہاں؟ مسجد کو، اور آدھا دن اور آدھا گھر کاروبار کو اور بیوی بچوں کو۔ لیکن ہم کمزور ہیں تو مولانا یوسف صاحب حضرات نے یہ 2.5 گھنٹے طے کر دیے، یہ 2.5 گھنٹے اور 3 دن اور یہ چلہ، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی 1 نیکی لائے گا اس کو 10 گنا کر کے دیا جائے گا۔ تو اب 2.5 گھنٹے کے 10 گنے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ ارے جلدی جلدی بتاؤ، ارے 25 گھنٹے ہو گئے نہیں؟
2.5 گھنٹے کے 10 گنا کتنے ہو گئے؟ 25 گھنٹے ہو گئے. تو دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا. وہ عمل تو ہم نے 2.5 گھنٹے کیا، لیکن ثواب کے اعتبار سے ایسا ہو گیا جیسے 25 گھنٹے، یعنی ایک پورا دن اور 1 گھنٹہ مزید ہم نے گویا دعوت کا کام کیا، دین کا کام کیا ثواب کے اعتبار سے. 3 دن کے 10 گنا کتنے ہوتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، ارے 3 دن کے 10 گنا کتنے ہوتے ہیں؟ 3 دن کے 10 گنا کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 30 ہو گئے. تو 3 دن لگنے سے 30 دن کا ثواب مل گیا. اور 40 دن کے ہے جی 10 گنا گناؤ تو کتنے دن ہوتے ہیں؟ ارے بولو کتنے دن ہوتے ہیں؟ 400 ہو گئے. اور سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 360 کا یا 65 کا. تو مزید یہ یوں ہی نہیں ہے 3 دن